اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورچوئل لینس کا. ابھی آپ پڑھ رہے تھے کہ لین کیا ہوتی ہے. لین ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فگر ہم نے اسٹڈی کی، ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک انسٹیٹیوشن میں ایک نیٹ ورک ڈپلائی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ایک راؤٹر لیتے ہیں. وہ راؤٹر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا گیٹ وے راؤٹر ہوگا جو کہ کنیکٹڈ ہوگا آپ کی آئی ایس پی کے ساتھ. تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ پی سی اس راؤٹر کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے. آپ ایک سوئچ لیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ جو سوئچ ہوگا وہ نارمل سوئچ نہیں ہوگا، اسپیشل سوئچ ہوگا. کیونکہ اس سوئچ نے کیا کرنا ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کو سرو کرنا ہے. تو یہ ایک ہائی پروسیسنگ سوئچ ہوگا جس کی پروسیسنگ پاور بہت زیادہ ہوگی، جس کی جو پورٹس ہیں ان کی جو اسپیڈ ہوگی وہ گیگا بٹس میں ہوگی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ 100 یا 1000 گیگا بٹس ہو. ٹھیک ہے. تو اس سوئچ کے ساتھ اگر آپ نے کچھ سرور اپنے کیمپس میں لگانے ہیں، آپ کچھ فار ایگزامپل ویب ایپلیکیشن اس طرح کی آپ نے ڈیزائن کی ہوئی ہیں جو کہ آپ لوکلی سرو کر رہے ہیں، یا آپ نے ڈی این ایس سرور لگانا ہے، یا آپ کا ایک ڈی ایچ سی پی سرور ہے وہ آپ نے لگانا ہے، یا آپ نے فائل سرور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی میڈیا سرور رکھا ہوا ہے، آپ نے کیشے سرور رکھا ہوا ہے، تو اس سوئچ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. کیونکہ یہ جو سوئچ ہے یہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا کیمپس میں اس انسٹیٹیوشن میں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. تو جس نے بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ سے ان سرور کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، ان سے سروسز لینی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ اپنے لوکل سوئچ کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے. وہ پیکٹ فارورڈ کرے گا اس سوئچ کو، اور یہ سوئچ یہاں سے ڈاٹا لے کے اس کو فارورڈ کر دے گا، اور ہمارا جو ڈاٹا ہے وہ باہر نہیں جائے گا. تو فار ایگزامپل ہم کیسے سرور ڈپلائی کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بندے نے ایک فار ایگزامپل نا یوٹیوب پہ ایک سانگ جو ہے نا سنا، نیا سانگ آیا تھا، تو وہ ادھر ریکویسٹ کی، ادھر سے راؤٹر پہ کی، راؤٹر سے یوٹیوب کے سرور پہ کی، یوٹیوب کے سرور سے واپس آئی، اور کیشے سرور نے کیا کیا، اپنے پاس اس کی کاپی سیو کر لی. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس سے ایک بندہ جو ہے نا اس کو لسن کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، ریکویسٹ جائے گی، تو کیشے سرور دیکھے گا یہ تو میرے پاس اس کی کاپی پڑی ہے، تو اس کو ڈائریکٹلی ادھر سے ہی وہ کاپی دے دے گا. وہ آپ کی جو ٹریفک ہے وہ باہر نہیں جائے گی. تو اس طرح ملٹیپل ہم جو ہے نا سرور کے تھرو اپنے یوزر کو سرو کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ڈی این ایس سرور لگا رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی ڈی این ایس کی کیوری دینا ہے وہ بڑی جلدی ریزالو ہو جائے گی. ان کو نیٹ ورک میں یعنی کہ انٹرنیٹ سے باہر نہیں جانا پڑے گا. تو اس میں ایک لکھا گیا ہے کہ what happens as LAN size scale user change point of attachment. ٹھیک ہے. تو ایک لائن کو آپ جو لین آپ کا نیٹ ورک ہے اس کو آپ سرٹن سائز جو ہے نا آپ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کی جتنے بھی ایک لین کا پارٹ ہے لوگ وہ ایک سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ایک سوئچ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سوئچ کو جو ہے نا اس میں 2000 پورٹس ہوں، ٹھیک ہے، یا 4000 پورٹس ہوں. تو اگر آپ کی لین اسکیل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لین میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک لنک سنگل براڈ کاسٹ ڈومین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سنگل براڈ کاسٹ ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پڑھا تھا کہ آر کیوریز کیا ہوتی ہیں، وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم براڈ کاسٹ ہوگی، وہاں سے جو رپلائی آئے گا پھر وہ آپ کو سوئچ نوٹ کر لے گا. یا پہلی دفعہ کوئی آپ کا پیکٹ سوئچ کے پاس آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا میک ایڈریس نہیں ہے تو وہ براڈ کاسٹ ہوگا اور سارے پیسز کے پاس جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک لین میں جب بھی کسی بھی ایک کمپیوٹر کو اس کا میک ایڈریس نہیں ملتا تو اس کا جو پیکٹ ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتا ہے. وہ جو آر کیوری ہے براڈ کاسٹ ہوتی ہے. جتنا بڑا آپ کا نیٹ ورک ہو جائے گا نا تو وہ کیوریز براڈ کاسٹ اتنی زیادہ پیسز کو ہوگی. ٹھیک ہے. وہ ڈومین بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو ہم کیا کہتے ہیں، تو جتنی بھی فار ایگزامپل آپ نے لیئر 2 کی جو براڈ کاسٹ ٹریفک ہوتی ہے وہ آر ٹریفک ہوتی ہے، ڈی ایچ سی بی کی ٹریفک ہوتی ہے. ڈی ایچ سی بی کی ٹریفک کا ان ڈاؤن فار ایگزامپل ایک میک ایڈریس آپ کو ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ آر کیوری کریں گے. تو یہ ساری کیوریز جو ہے نا وہ ساری لین کے پاس، ہر ایک پی سی کے پاس اس کی ٹریفک جاتی ہے. تو اس میں اس کی ایفیشینسی کے ایشوز ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک پیکٹ بہت زیادہ براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں نیٹ ورک میں، ٹھیک ہے، سیکورٹیز کے ایشو کس طرح ہے کہ ہر ایک پیکٹ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون سا پیکٹ کس سے بات کرنا چاہ رہا ہے.
प्राइवेसी के इश्यूज हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल DHCP कोई किसी को IP एड्रेस देता है, वो तो ब्रॉडकास्ट होगा ना, तो बाकी PC भी लिसन कर लेंगे इस PC को ये IP मिला है, तो वो बाद में क्या करेगा, उसको स्पूफ भी कर सकता है कि वो IP एड्रेस खुद लगा के वो खुद अगर आपके पास आपको IP मिला हुआ है, तो आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, काली लिनक्स आपको प्रोवाइड करती है कि आप उसमें खुद जो है ना अपना IP एड्रेस की जो किसी और को मिला हुआ है, एक कस्टमाइज जो है ना पैकेट आप बना के सेंड कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक PC है, उसको एक सर्टन IP एड्रेस मिला हुआ है, सर्टन एक मैक एड्रेस मिला हुआ है, अगर आपको दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं ना, तो जो रिक्वेस्ट मैं सेंड कर रहा हूँ बिल्कुल आप एग्जैक्टली उस तरह की रिक्वेस्ट जनरेट खुद कर सकते हैं। आपको वो भी ऐसे स्पेशल सॉफ्टवेयर दें, तो वो जो आपका राउटर होगा या दूसरा होस्ट होगा जहाँ पे पैकेट जिसको जा रहा है, उसको ऐसे ही लगेगा जैसे मेरे PC से वो ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि वो पैकेट जो होगा वो टोटली जो है ना वो सेम होगा। तो अभी लेकिन हमें वर्चुअल लैन का भी हमने देखना है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो अगर आप इसमें देखें ना डब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो जो भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी ना इन सारे पीसीज को जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई इस तरह की फॉर एग्जाम्पल एक ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होती है इन सारे पीसीज को जाएगी, इसमें क्या होगा, इन सारे पीसीज को जाएगी। लेकिन जब भी कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होती है ना, वो राउटर से क्रॉस होकर कभी भी नहीं जाती। ये आपने रखना है कि जो राउटर होते हैं वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करते हैं। एक जो राउटर के एक इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है वो कभी भी दूसरे इंटरफेस पे नहीं जाता, वरना अगर इस तरह हो तो क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट गया वो पूरे फिर इंटरनेट में जो है ना ब्रॉडकास्ट क्यूरी होगी। तो राउटर जब भी कोई ब्रॉडकास्ट क्यूरी देखते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अब इशू है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक CS डिपार्टमेंट में एक बंदा है, ठीक है, वो मूव कर जाता है ई डिपार्टमेंट में, फिजिकली जो है ना वो मूव करता है और वो अटैच हो जाता है EE के स्विच के साथ। लेकिन वो चाहता है कि वो जो सर्विसेज है ना CS डिपार्टमेंट का स्विच उसको प्रोवाइड कर रहे थे, लॉजिकली वो उसी तरह उसको सर्विसेज मिलती नहीं। लॉजिकली का मतलब ये है कि फिजिकली तो आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता, लेकिन लॉजिकली अटैच टू CS स्विच का मतलब ये है कि वो जो उसको पहले सर्विसेज मिल रही थी ना, जिस तरह CS के स्विच के साथ कनेक्ट होकर जो सर्विसेज ले रहा था, अगर दोबारा उसने उसी तरह की सर्विसेज लेनी है, और जो EE का स्विच जिस तरह काम कर रहा है वो चाहता है कि मुझे वो सर्विसेज नहीं चाहिए, तो उसी तरह बिहेव करना चाहता है, तो उसके लिए हम वर्चुअल लैन का कंसेप्ट आता है। तो ये इसने मूव किया, तो लेकिन ये चाहता है कि ऐसे ही लगे कि जैसे वो CS डिपार्टमेंट का पार्ट है, लेकिन वो EE के स्विच के साथ कनेक्टेड है। इसको हम देखते हैं ये क्या होगा। तो वर्चुअल लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है ना, उसमें हम क्या कहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे स्विचेज हैं, ठीक है, वो क्या आपको कैपेबिलिटी देते हैं कि आप उनमें VLAN को कॉन्फ़िगर कर सकें, वर्चुअल लैन को कॉन्फ़िगर कर सकें ओवर सिंगल फिजिकल लैन। तो एक आपके पास जो स्विच होगा ना जिसमें पोर्ट बेस्ड VLAN की कैपेबिलिटी होगी, सारे स्विचेज में नहीं होगी होती, तो आपने एक ऐसा स्विच लेना है जिसमें VLAN की कैपेबिलिटी हो। उनमें हम क्या करते हैं, एक स्विच को लेते हैं, उस स्विच में जो पोर्ट्स होती हैं ना उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लू कलरिंग है और एक आपके पास रेड कलरिंग आ रही है, कुछ एक ग्रुप है और एक ग्रुप है। तो अगर हम अपने स्विच को इस तरह कॉन्फ़िगर कर देना कि सारी जो पोर्ट्स हैं 1 to 8 तक ये VLAN 1 का पार्ट है, 9 to 16 तक VLAN 2 का पार्ट है, तो ये ऐसे स्विच बिहेव करेगा जैसे हमारे पास 2 सेपरेट स्विचेज हैं, 2 सेपरेट फिजिकल स्विचेज हैं। यानी कि फिजिकल स्विच तो एक है, लेकिन हमें जब हम इनको ग्रुप कर देंगे ना, तो ये जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी ना VLAN 1 की, वो VLAN 2 में नहीं आएगी, जो VLAN 2 की ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होगी VLAN 1 में नहीं आएगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज सेम होंगे लेकिन हम उनको वर्चुअली जो है ना मल्टीपल स्विचेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है ना वो एक VLAN से, जैसे एक लैन से दूसरे लैन में नहीं जा रही थी ना, इस तरह एक वर्चुअल लैन से दूसरे वर्चुअल लैन में नहीं जाएगी। तो हम क्या देते हैं कि ये जो
آپ کے پاس وی لین 1 تھی جو اس میں پورٹ 1 to 8 تھا، اس کو آپ ڈبل ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں. اس طرح سی ایس ڈپارٹمنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں 9 to 15 پورٹ تھی، وہ ہم سی ایس کے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا، جیسے یعنی کہ اس کو بتایا گیا کہ ورچولی اس طرح یہ کام کرے گا. یہ جیسے آپ کے پاس 2 سیپریٹ سوئچز ہے، اگر آپ اس کو ورچولی دیکھیں تو اس طرح آپ کا یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہوگا. کیونکہ جب 2 سیپریٹ سوئچز ہوں گے ان کی ٹریفک کیا ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ سی ایس والا بندہ ہے وہ یہ نہیں لسن کر سکتا کہ ای ٹریفک کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، جو ای والے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ سی ایس کی جو ٹریفک ہے وہ کیسی ہے، کون سے اس میں پیکٹ جا رہے ہیں، اس کو سنپ نہیں کر سکتے. تو عام طور پہ جب ہم وی لین کنفیگر کرتے ہیں نا، وہ ٹریفک ہم نے آئسولیٹ کرنی ہوتی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی یا ایک جو ہے نا آپ کے پاس کوئی سرٹن ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ کہیں ڈفرینٹ آپ کے پاس اگر کسی آرگنائزیشن میں جائیں تو ڈفرینٹ ان کے آپ کیٹیگریز ہوتی ہیں. اچھا جی ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اگر آپ نے ٹریفک کو سیگریگیٹ کرنا ہے، ٹریفک آئسولیشن کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم وی لین کو کنفیگر کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، جتنے بھی وی لینتھ ہوگی نا ان کو ہم نے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک وی لین کی ایک جو پورٹ ہوگی ایک راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی. یہ ضروری ہے کہ ہر ایک وی لین کی ایک جو پورٹ ہے راؤٹر کے ساتھ ضرور کنیکٹ ہو. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ڈبل ای کے ڈپارٹمنٹ سے سی ایس کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کنیکشن ہو سی ایس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو ہم نے کہا تھا نا کہ ایک وی لین سے ڈیٹا دوسری وی لین میں نہیں جا سکتا، ٹریفک آئسولیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دونوں وی لین سے ایک ایک جو پورٹ ہے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کے پاس ملٹیپل سوئچز ہیں، ٹھیک ہے، اور ملٹیپل سوئچز میں آپ نے گروپنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ سوئچ ہے اور ایک آپ کے پاس یہ سوئچ ہے. اس میں بھی آپ نے وی لین 1 ہے یہ ریڈ والی اور بلیو والی وی لین 2 ہے. ایک اور آپ سوئچ لیتے ہیں، اس میں بھی آپ جو ہے دو گروپنگ کر دیتے ہیں، وی لین 1 اینڈ وی لین 2. لیکن اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک سوئچ ہے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ سوئچ ہے اور رائٹ سائڈ پہ سوئچ ہے، اس میں جو وی لین 1 والے یوزر تھے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں اور جو وی لین 2 والے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دونوں سوئچز میں نا ایک ایک پورٹ کو ہم علیحدہ کر لیتے ہیں اور اس کو ٹرنک پورٹ جو ہے نا ہم کنفیگر کرتے ہیں. ٹرنک پورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرنک پورٹ میں جو ڈیٹا ہوگا نا وہ دونوں وی لینس کا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب بھی فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ جو وی لین 1 کا ڈیٹا ہے وہ ایک ادھر سے ایک یوزر جو ہے نا ایک پیکٹ سینڈ کرتا ہے اور اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے اس سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو وہ کیا کرے گا، یہ سوئچ وہ اس ٹرنک پورٹ پہ ڈیٹا بھیجے گا. تو اس ٹرنک پورٹ پہ جب آئے گا نا تو وہ ادھر سے اگر یوزر ہوگا نا 352 میں سے کوئی پورٹ پہ وہ یوزر لگا ہوگا تو وہ اس کو ڈیٹا مل جائے گا. لیکن اگر وہ 786 پہ لکھا ہوگا پھر نہیں ملے گا. وہ تب ملے گا اگر آپ میں سے 9 ٹو جو 15 پورٹس والا کوئی بندہ ہے نا وہ اگر پیکٹ سینڈ کرتا ہے اور وہ جو ہے نا 7 4 6 8 میں سے کوئی یوزر ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ڈاٹا کیا جائے گا، اس ٹرنک پورٹ میں سے ہوگا اس ٹرنک پورٹ میں آئے گا اور وہاں سے ادھر جو یوزر ہوں گے اس کو وہ ڈاٹا مل جائے گا. تو آپ کے جتنے بھی وی لین میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایتھرنیٹ فریم ہوتا ہے نا اس میں آپ ایک اسپیشل جو ہے نا وی لین ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے جس کو وی لین آئی ڈی کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایتھرنیٹ فریم میں جا رہا ہوتا ہے. تو ایتھرنیٹ فریم جب بھی آپ کا سوئچ دیکھتا ہے نا اس میں دیکھتے ہیں وی لین آئی ڈی جی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ جو پورٹس ہوتی ہیں جس میں وہ وی لین آئی ڈی کنفیگر ہوتی ہے نا وہ ڈاٹا صرف ان پورٹس پہ بھیجتا ہے، باقی پورٹس پہ وہ نہیں بھیجے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈیٹا سینٹرز میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا سینٹر میں 10 and 100,000 جو ہے نا ہوسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں بڑے جو ہے نا ہم نے کلوزلی کپل کر کے
ان کلوز پراکسیمیٹی لگائے ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا سینٹر کی تصویر آ رہی ہے کہ کس طرح ڈیٹا سینٹر میں سرور لگے ہوں گے. تو جی کون یوز کر رہے ہیں ڈیٹا سینٹر، یعنی کہ کون یوز کرتے ہیں؟ امیزون، ٹھیک ہے. کئی بزنس ہے، کانٹینٹ سرور پرووائڈر ہیں، وہ ڈیٹا سینٹر نیٹ ورک یوز کرتے ہیں. یہ سرچ انجن ہیں، ٹھیک ہے، وہ یوز کرتے ہیں ڈیٹا سینٹر نیٹ ورکس کو. چیلنجز کیا ہیں ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر نیٹ ورکس میں؟ کہ آپ کے پاس ملٹیپل اپلیکیشن رن کر رہی ہیں. اگر آپ ایک گوگل کا ڈیٹا سینٹر لیں تو گوگل کے ڈیٹا سینٹر میں کون کون سی اپلیکیشن رن کر رہی ہوں گی؟ ان کا آپ کے پاس سرچ انجن چل رہا ہوگا، میل سرور ان کا چل رہا ہوگا، کلاس روم جو ان کی اپلیکیشن ہے گوگل کلاس روم، اس کی اسپیشل ان کے پاس اپلیکیشن ہے وہ سیپریٹ سرور پہ چل رہی ہوں گی. اس طرح ان کے پاس جو اور سروسز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ کلاؤڈ کی سروسز، جو کلاؤڈ اگر آپ نے اپلیکیشن بلڈ کرنی ہے تو کلاؤڈ ایپ انجن کے نام سے ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ ڈفرینٹ اپلیکیشن بلڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو سروسز ہیں وہ سیپریٹ جو ہے نا سرور پہ چل رہی ہوں گی. تو اور ہر ایک سروس ہے اس میں بہت جو ہے نا بلین آف یوزرز ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں. جیسے ڈرائیو کی سیپریٹ اپلیکیشن ہے، گوگل ڈرائیو کو سرو کر جو انجن کو سرو کر رہے ہیں وہ بلین آف یوزرز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس طرح جی میل کے بھی بلین آف یوزر ہوں گے. تو کس طرح آپ نے ملٹیپل سروسز کو ایک تو ڈپلائی کرنا ہے، اور دوسرا آپ کے جو یوزرز ہیں وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے. تو کس طرح آپ کی جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو آپ نے اس پاڈ پھر بھیجنا ہے. آپ کے جو ڈیٹا سینٹر میں وہ پاڈ ہے جہاں پہ وہ سرور میں وہ اپلیکیشن رن کر رہی ہے، تو آپ کی ٹریفک کس طرح آپ نے وہاں پہ فارورڈ کرنی ہے. یہ ایک چیلنج ہے. ریلائبلٹی کا چیلنج ہے کہ آپ کے پاس کس طرح ریلائبل ڈیٹا آپ کو سروسز دینی ہے کہ آپ کی جو سروسز ہیں 24/7 اویلیبل ہوں. کبھی بھی یوزر کو یہ نہ آئے کہ آپ کے ڈیٹا سینٹر میں کوئی ایشو ہو گیا، ایک ڈیٹا سینٹر میں ایشو ہو گیا یا کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے، فزیکل کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ نا یوزرس ہو گئے کہ ابھی سروسز جو ہے نا اویلیبل نہیں ہے ٹل فردر نوٹس، ٹھیک ہے. تو آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے. تو سب سے جو بڑا جو مشکل کام ہوتا ہے نا بیلنسنگ لوڈ، کہ کس طرح اپنے لوڈ کو بیلنس کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو لوڈ کو بیلنس نہیں کر پائیں گے نا تو بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھیں، آپ کے پاس رسپانسبلٹیز ہے، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ مینیج نہیں کر پاتے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کی لائف بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہ یوزر کی ریکویسٹ آ رہی ہیں، اگر وہ ان کو آپ بیلنس نہیں کر پاتے، ایک سروس جیسے گوگل ڈرائیو کی سروس ہے اور آپ کے پاس 10 ڈیٹا سینٹرز ہیں، تو آپ کیا کریں، وہ جو یوزر ہیں وہ ساروں کی جو فائل ہیں اکراس دی ڈیٹا سینٹر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. اور جب بھی وہ ریکویسٹ آئیں تو آپ اس کی ریکویسٹ اسی ڈیٹا سینٹر میں آپ فارورڈ کریں جہاں پہ اس کا ڈیٹا ہے. اگر کسی اور میں فارورڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ڈیٹا کسی اور ڈیٹا سینٹر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے، آپ اننیسیسری ٹریفک جو ہے نا ڈیٹا سینٹر پہ ڈال رہے ہیں. تو لوڈ بیلنسنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اوائڈ پروسیسنگ کا مطلب یہ اننیسیسری پروسیسنگ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ ایک ڈیٹا سینٹر پہ ڈیٹا پڑا ہے دوسرے ڈیٹا سینٹر پہ ٹریفک جاتی ہے، وہاں پر پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر دوسرے ڈیٹا سینٹر میں آتی ہے. یہاں آپ اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ پروسیسنگ کر رہے ہیں. آپ کا الگورتھم جو ہے نا اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ آپ کا ڈیٹا، کیونکہ آپ کو ڈیٹا سینٹر میں کیا ہوگا تھاؤزنڈ آف سرورز ہوں گے، تو آپ اننیسیسری پروسیسنگ کر رہے ہیں کہ یہ چیز دیکھنے میں اس یوزر کا ڈیٹا کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹا باٹل نیکس. آپ کو اس ڈیٹا سینٹر ہوگا اس میں کیا ہوگا، وہ بھی ایک اس میں بھی نیٹ ورک ڈپلائی ہوگا. تو آپ بہت زیادہ ڈیٹا ایسے ایک لنک میں نہ بھیجیں جس میں کیا ہو اس لنک کی کیپیسٹی بہت کم ہو اور اس میں آپ بہت زیادہ ڈیٹا فلو کروا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، وہاں پہ کیو بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی جو لیٹنسی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو لیٹنسی اگر بڑھتی ہے نا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے آپ کے یوزر سے. یوزر جو ہے نا ان کو جو سروسز مل رہی ہیں اس میں لیٹنسی آنا شروع ہو جائے گی، ان کا جو یوزر ایکسپیرینس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. تو ڈیٹا سینٹر میں کیا آتا ہے، آپ کے پاس سرور ریکس ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس 20 to 40 جو ہے نا سرورز ہوں گے. ایک جو ریک میں 20 to 40 تک سرورز ہوں گے. تو جس کو بلیڈ سرور کہتے ہیں. بلیڈ سرور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا
पिज़्ज़ा बॉक्स की तरह के सर्वर, उस तरह के आपके पास सर्वर होंगे, उनको ब्लेड सर्वर कहते हैं, कि वो उनकी जो होती है वो थिक होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो होते हैं ना वो इस तरह फिट आ जाते हैं कि आपके पास एक रैक है, उसमें मल्टीपल आप सर्वर एक दूसरे के ऊपर लगा दें। तो जितने भी सर्वर होंगे ना एक रैक में आप लगाए होंगे, तो उसके ऊपर हमेशा ना एक स्विच लगा होता है, जिसको हम टॉप ऑफ द रैक स्विच कहते हैं। तो हर एक रैक में एक स्विच होता है, और वो जो स्विच होगा ना उसकी जो इथरनेट स्पीड होगी ना वो 40 to 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड होगी। तो वो सारे जो सर्वर्स होंगे उस स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर इस तरह मल्टीपल रैक्स लगाते हैं और हर रैक के ऊपर एक स्विच होता है। तो उसके बाद वो जो स्विच होता है ना, हर रैक के ऊपर स्विच होता है। डाटा सेंटर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उसको हम टीयर 2 नेटवर्क, जो टीयर 2 के स्विचेज होते हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर जो एक टीयर 2 स्विच होगा ना वो 16 टॉप ऑफ दी रैक स्विचेस के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने डिफरेंट जो 16 रैक्स लगा दिए ना, उनके स्विचेस को आपने एक टीयर 2 स्विच के साथ लगा देना है। उसके बाद इस तरह आप इसको रेप्लिकेट कर देंगे। इसके बाद टीयर 1 का जो स्विच होगा, ठीक है, वो कनेक्ट करेगा टीयर 2 स्विचेस के साथ। तो इस तरह जो टीयर 1 के स्विचेस होंगे, एक जो टीयर 1 का स्विचेस होगा ना, बाकी जो टीयर 2 के स्विचेस हैं उनके साथ भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरह आपके पास डाटा सेंटर में जो नेटवर्क होता है उसको हम इस तरह डिप्लॉय करते हैं। तो उसके बाद वो जो टीयर 1 के स्विचेस होते हैं उनको हम बॉर्डर राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। वो इसलिए कनेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो उनको बाकी जो सर्विसेज रन कर रही हैं जो आउटसाइड डाटा सेंटर है, किसी और आपके पास हर कंपनी एक डाटा सेंटर नहीं होगा, मल्टीपल डाटा सेंटर होगा। तो उसने उन सर्विस के साथ इंटरेक्ट करना है जो दूसरे डाटा सेंटर में है, तो वो थ्रू राउटर होके जाएगी। तो इस तरह आपके पास टोपोलॉजी जो होगी ना आपके डाटा सेंटर में आपको मिलेगी। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्विचेज हाईली जो है ना वो डेंस जो है ना आपको उसमें केबलिंग हुई है। तो हम थ्रूपुट को इंक्रीज करने के लिए ना जितने भी वो स्विचेज होते हैं उसमें मल्टीपल जो है ना रिडंडेंट पाथ जो है ना वो डेवलप करते हैं, कि आपके पास एक स्विच है ना वो मल्टीपल पाथ के थ्रू दूसरे रैक्स में जा सकता है। आपके पास 16 रैक्स हैं, तो मल्टीपल पाथ होंगे। आपने अगर एक रैक से दूसरे रैक के बाद है ना, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल रैक 1 में हैं और रैक 11 में कुछ डाटा पड़ा उसको आपने एक्सेस करना है, तो एक पाथ ये है हमारे पास, ठीक है, एक पाथ हमारे पास ये है, ठीक है। तो मल्टीपल पाथ होंगे। मल्टीपल पाथ होने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास अगर एक पाथ में कंजेशन हो जाती है या एक पाथ ब्रेक हो जाता है तो हमारी सर्विसेज जो है ना उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आपको दूसरा पाथ जो है ना अल्टरनेटिव मिल जाए आपको। तो आप में क्या इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन राउटिंग हो रही होती है ना उसमें लोड बैलेंसर क्या कर रहा होता है कि आपकी जो ट्रैफिक है ना वो उसको बैलेंस कर रहा था। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट से आई है एक रिक्वेस्ट आई है, तो जो टीयर 1 का स्विच होगा ना वो क्या करेगा, वो जो ट्रैफिक पहले फॉरवर्ड करेगा लोड बैलेंसर को। लोड बैलेंसर क्या करेगा, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट पड़ा होगा सिर्फ एक सर्वर पे नहीं पड़ा होगा, बहुत सारे सर्वर के पास पड़ा होगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे सर्वर पे हमने क्यों रेप्लिकेट किया होता है कि एक जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा यूज़र को नहीं सर्व कर सकता। अगर आपके पास एक नई जो है ना वीडियो आती है, नया सॉन्ग आता है, तो उसको एक यूज़र ने एक्सेस नहीं करना है, 1000 में भी नहीं होंगे यूज़र, वो बिलियन में यूज़र्स होंगे। तो एक सर्वर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको जो डाटा रिक्वेस्ट आएगी वो टीयर 1 स्विच के पास आएगी, वो लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजेगा, वो बताएगा मुझे वो सर्वर बताओ जिस पे अभी लोड कम है। तो लोड बैलेंसर के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो जो है ना उसको रीराउट कर देगा उस सर्वर के पास जिस पे अभी तक जो ट्रैफिक है वो कम होगी। तो वो उस सर्वर के पास जाएगा, वहाँ से डाटा जो है ना एक्सेस होगा, और ये जो रिक्वेस्ट की है इसने इधर भेजी है और इधर से इधर की है, इसका मतलब ये है कि कुछ उसका जो कंटेंट था वो इधर पड़ा होगा। सम टाइम क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास एक स्विच में नहीं होती है, आपके पास वो फाइल बड़ी होती है, आपने उनको दूसरे जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है।
تو وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ آپ کی جو سروس ہے وہ دوبارہ چلی جائے گی انٹرنیٹ کے بعد.